الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی میری عزیزی طالبات، آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں آپ لوگ کھانا کھا کے نہیں آئے؟ امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گی، اور بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد ایم یو کی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ میری وزٹ ریگولر بیسس پر ہوتی رہتی تھی، لیکن آپ سبھی ابھی جونیئرز ہیں، پاسبلی آپ سب پہلی بار ہم سے مل رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم سبھی یہاں پر جشن اقبال کے لیے یہاں پر گیدرڈ ہیں، ہم جشن اقبال منا رہے ہیں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے لب کشائی کے لیے وہ ہے، میرا موضوع آپ سبھی واقف ہیں، ابھی بتایا گیا، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ میرا موضوع ایکچولی علامہ سر محمد اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے، اور وہ شعر ہے آپ کے شعری مجموعے بانگ درا کی ایک نظم شمع و شاعر سے، اور وہ پورا شعر ہے: بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی پیدائش 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں ہوئی، اور انہی کی یوم پیدائش پر یہاں جشن اقبال منایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے یا صرف مصنف نہیں تھے، وہ 20ویں صدی کے عظیم مفکر تھے، اور ساتھ ہی وہ فلسفی بھی تھے۔ He was one of the greatest thinkers and philosophers of 20th century. اور ان کا قرآن کے متعلق ان کے اشعار، ان کی فکر، ان کی نظر وہ بے مثال ہے، اور 20th century میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ بیسٹ مفسر قرآن تھے۔ آئی ایم اویئر کہ تفسیر اقبال جیسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اگر ان کے کلام پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی گہری فکر رکھنے والا کوئی مفکر، کوئی مفسر 20th century میں نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے مسلم امت کو ان کا بھولا سبق یاد دلایا، اور جس ذلت و پستی سے ہم دوچار ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں، اس سے کیسے باہر ہونا ہے وہ راستے بھی سارے دکھائے۔ ان کا تعلق کوئی علمی طبقے سے نہیں تھا، کوئی عالموں کے طبقے سے نہیں تھا، بلکہ ان کی تعلیم یونیورسٹیز میں ہوئی تھی۔ علامہ اقبال انگلینڈ کے اور جرمنی کی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے تھے۔ باوجود اس کے قرآن مجید کی طرف ان کا انکلینیشن اور ان کی فکر
یہ دلالت کرتی ہے کہ ایکچولی قرآن معجزات کا معجزہ ہے. کیوں کہہ رہی ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ ان کی تعلیم یونیورسٹیز میں ہوئی تھی اور ان کی فکر اور ان کے علم کو ان کی جو پیاس تھی وہ کہیں نہ بجھی. اگر بجھی تو اس قرآن میں غوطہ زنی کر کے وہ خود ہی کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا فلسفی، اس نے مشرق و مغرب کا فلسفہ پڑھا اور ہر جگہ دیکھ لیا، ویسٹرن فلسفیز، ویسٹرن کلچر، ہر چیز کو بہت قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد جس چیز کا علمبردار بنا وہ تھا قرآن. اور علامہ اقبال کے اندر یہ قرآن کی جو روح تھی وہ کیسے بھوکی؟ ایکچولی جب کوئی ویسٹ جاتا ہے نا تو دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ جن کی بچپن میں دینی تربیت نہیں ہوئی ہو، تو جب ایسے لوگ واپس آتے ہیں مغربی دنیا اور مغربی تہذیب کو دیکھ کر، تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شوق سمجھتے ہیں، عزت آبرو سمجھتے ہیں، اور پورا ان کی وضاحت وہ ویسٹرن ہونا اس میں فخر سمجھتے ہیں. تو ایک یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ویسٹ ہو کر آتے ہیں یا نہیں بھی آتے ہیں تو مغربی تہذیب سے اتنا معروب اور متاثر رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان جب اس کی دینی تربیت ہوئی رہتی ہے پھر وہ ویسٹ جاتا ہے، پھر وہ مغربی تہذیب کا اس پر ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک شعلہ برآمد ہوتا ہے. اور یہی ہوا تھا علامہ اقبال کے ساتھ. چونکہ ان کی والدہ ایک بہت عظیم خاتون تھی اور ان کے والد بھی، تو انہوں نے جو انہیں تربیت دی تھی بچپن میں، جب اس تربیت کا پوٹینشیل لے کر جب ویسٹ گئے تو وہاں پر انہیں ریالٹی ایکسپوز ہوئی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا. بتائیے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو دوسرے ٹائپ کے یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دینی تربیت ہوتی ہے اور ویسٹرن کلچر جب ایکسپوز ہوتا ہے تو بالکل ان کے اندر کا شعلہ بھڑک جاتا ہے اور وہ پلٹتے ہیں دیوانہ وار قرآن کی طرف اور اس کے داعی علمبردار بن جاتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال. علامہ اقبال نے جب قرآن مجید میں غوطہ زنی کی تو انہیں پتہ چلا اور کہہ اٹھے، این کتاب نیست چیز دیگر است. یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی شے ہے. تو علامہ اقبال کی فکر و نظر میں ہم پاتے ہیں کہ قرآن کی ایسی چھاپ ہے، ایسی امٹ چھاپ ہے جو نہ صرف ان کی پرسنالٹی کو دوسروں سے الگ کرتی ہے بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ان کے شعری مجموعے، اور خصوصاً ان کے ویسٹ سے لوٹ کر آنے کے بعد کے شعری کلام میں اور ان کے ایون رائٹنگز میں. تو چونکہ علامہ اقبال نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ ایکچولی جو کتاب دنیا کی عظیم الشان ہے، جو انسان کے اندر ایک ریولوشن لا دیتی ہے، وہ کتاب صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن مجید. اور اس کا فلسفہ، اس کی فلسفی وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور اس سے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. تو ان کی دعوت قرآن کی دعوت ہے. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم کے متعلق،
فرمائے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور 58 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب آ چکی ہے جو موعظہ ہے، موعظہ نرم نصیحت ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگلی آیت ہے وَبَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور پس خوشیاں مناؤ، خوشی سے پھولے نہ سماؤ، اس کے ملنے کی وجہ سے خوشی سے پھولے نہ سماؤ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ sometimes properties, gold, silver, sometimes latest models کی cars, sometimes بہت سارے ڈگریز، ڈپلوماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ تو قرآن مجید جس کے پاس ہو، پھر اس کے بعد بھی اسے کسی قسم کی محرومی کا احساس ہو، تو گویا اس نے قرآن کی توہین کی۔ ہندی کا شاعر ہے بھیکا، کہتا ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرہ کھول جانے نہیں اس ودیے کنگال، کہ اے بھیکا بھوکا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر اگر ہم اپنے لیے قرآن کے لیے فٹ کریں تو ہمارے پاس قرآن ہے، پھر بھی ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے وہ مسائل ہیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے، ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں، اس لیے ہمارے سارے مسائل آج بھی مسائل بنے ہوئے ہیں۔ I would like to ask one question, dear sisters. Please do respond to me. Do you read Quran? Okay, mashallah, alhamdulillah. Now please tell me, do you read Quran with understanding? الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ Would you please raise your hands? Almost 50%. That's a good percentage, الحمدللہ۔ یہ سوال ہم بہت ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں اور بہت خراب ریشیو آتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آلموسٹ 50% لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید سے وہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے بیسٹ آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم عربی زبان سیکھ لیں، اور اگر ہم عربی زبان جب تک نہیں سیکھ رہے ہیں تب تک الحمدللہ دنیا کی سبھی خاص زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ہم ایک ترجمہ ہدیہ کرا لیں، whether it be ہندی، انگلش، اردو، یا آپ کی جو بھی مدر ٹنگ ہو اور جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، انشاءاللہ اس زبان میں بھی قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہوگا، تو اسے ہم ہدیہ کرا لیں اور پھر قرآن کو سمجھیں۔ اور پلیز ان کی بات کا کبھی بھی یقین نہیں کریں جو وہ یہ کہتے ہیں قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ ان کی بات کا یقین کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ فرمایا قرآن حکیم میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 چار مقامات پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، تو وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں، کیونکہ
انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب آئی ہو اور انسانوں کو سمجھ سے ماورا ہو تو یہ کیسے ظلم کی بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو بالکل قرآن ہماری سمجھ میں آئے گا. لیکن قرآن نہیں سمجھنے والے جب بھی ان سے پوچھو آپ قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے تو بہت سارے ریزنز دیتے ہیں. کیا کہ جو فرسٹ ریزن ہے، اس سے میرے کافی سروے ہے، تو سب سے پہلا ریزن لوگ یہ دیتے ہیں ایکچولی آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس طبقہ کہتا ہے میرا اسائنمنٹ ہے، پروجیکٹ ہے، اسٹڈیز ہے، کالج ہے، بزی رہتے، ٹائم ہی نہیں ملتا. اور ہوم میکرس کہتے ہیں ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، کپڑے ہیں، گھر ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا. ورکنگ مین کہتے ہیں آفس سے تھکے ہارے آؤ، بالکل، پھر اس کے بعد بھی کئی چیزیں رہتی ہیں آفس کی، ایون گھر پہ بھی ٹائم ہی نہیں ملتا. ان شارٹ ہر ایک ایج گروپ یہ ریزن دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بس ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے چلیں ہمارے وقت کی، پھر آپ لوگ اپنے کو چیک کر لیجئے گا کہ ایکچولی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے. یہ دور کا فتنہ سب کے پاس ہے. دس از موبائل نا. دور کا فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں موبائل پہ سرویز ہیں ڈفرینٹ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 100 ٹائم سے زیادہ بار موبائل اٹھاتے ہیں. اسی کے لیے الحمدللہ ایک ایپ ہے نختم. آر یو اویئر آف نختم؟ نختم ایپ کیا کرتا ہے، جتنی بار موبائل آپ آن کریں اتنی بار ایک آیت ریڈ کرنے کے لیے دیتا ہے. تو پڑھنے والے 100 سے زیادہ آیت ایک دن میں پڑھ لے رہے ہیں کیونکہ وہ 100 سے زیادہ بار موبائل ہی اٹھاتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وی آر اویئر آف اٹ. اپنی لائف سے سوشل میڈیا کے لیے اور موبائل کے لیے جو یوز کیا جانے والا ٹائم ہے اس کو ریلیز کریے تو ابھی آپ کا 4 سے 5 گھنٹے ریلیز ہو جائیں گے، بلیو می. اس کے بعد کیا کسی کو کہنا چاہیے ٹائم نہیں ہے، اسپیشلی ان دس ایرا جب ہم موبائل پر اتنا زیادہ ایکٹیو ہیں. تو ایکچولی یہ بہانے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس طرح نہ کھڑے ہونا پڑے کہ ہم کہیں ہم مجرم کی طرح کھڑے ہو جائیں. جب ہم کہیں اللہ پاک ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اپنی ہدایت کے لیے ہی وقت نہیں تھا اور باقی ساری چیزوں کے لیے تھا، اور پھر وہ ہمیں دکھا دیں ویڈیو میں کہ ہم کیا کیا کر رہے تھے. اور بھی خرافات کرتے ہیں ہم، لیکن کم از کم موبائل سے ہی ٹائم ریلیز کر لیں گے تو بہت سارا ٹائم ہمارا ریلیز ہو جائے گا. تو ہم ایکچولی اپنے ٹائم کو مینج نہیں کر رہے ہیں. The reason is this. اور جو آج کے جو میری گفتگو کا موضوع ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، ہم اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں. We are Muslims, my beloved sisters, we are Muslims. ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Ahzab, Surah number 33, ayah number 40, that مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین، سیل آف پروفیٹس، وہ آخری نبی ہیں. تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر میں جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے، اسپیشلی آپ کی بعثت کے بعد 23 ایئرز لیونر کیلنڈر سے لے اور سولر سے 22 ایئرز آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے. اور ہم اس نبی کی امت ہیں اور اس کے محبت کرنے والے اور اس کے شہدائی ہونا کلیم کرتے ہیں. جو کام ہمارے نبی نے کیا ہے اب وہ کام ہمارے ذمے ہیں.
بالکل وہ ہمارے ذمے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی یہ ذمہ داری ہمیں دے کر گئے، جس کو انہوں نے بڑی مشقت شاقت سے کیا تھا، وہ ذمہ داری ہم کو دے کر گئے. کیا ذمہ داری؟ اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری اپنی دعوتی تھی وہ ہم کو دیا کہ ہم قرآن کو تھامے رہیں اور اس کی دعوت کریں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو. ممکن ہے کہ اس بار کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں. دیکھو، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. جو اسے مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اول تو اس کتاب کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اور دوم اس کی دعوت لے کر کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امہ ہو. You are the best of the nations. You are the best of the people. اخرجت للناس, evolved for mankind. Yes, we have not been created, we have not been evolved for ourselves to make our life more and more luxurious. No. We have been evolved for mankind, for others, to serve humanity. کس طرح سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے کہ ہم خیر امہ ہیں. وی آر دا بیسٹ آف دا نیشنز. ہم سب سے بہترین لوگ ہیں. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. تو اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ایکچولی خیر امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اور مت سمجھیے گا کہ یہ مردوں کا کام ہے. کتاب اللہ کی طرف دعوت مت سمجھیے گا صرف مردوں کا کام ہے. اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کو کوٹ کی اس میں کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. امت صرف مردوں کی ہوتی ہے کہ عورتوں کی بھی ملا کے ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی ہے نا. صرف مردوں کی تو نہیں ہوتی امت. امہ گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں جو جو کوئی کامنالٹی لی ہو، روٹ ان کا ایک ہو. امن مینس مدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو امہ جو کوئی کامنالٹی لیے ہوئے گروپ آف پیپل. تو بہرحال وہ گروپ آف پیپل میں عورت مرد سب ہوتے ہیں. بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. اور واضح فرمایا قرآن حکیم میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اب تو دونوں کے ڈریس کر لیا نا. مؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض نا، کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یہ دونوں ہی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. my beloved sisters, اگر ہم یہ کام نہیں کریں، خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ہمارے ایمان خطرے میں ہے. ہم یوں ہی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کا پروف دینے جا رہے ہیں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 177. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جب بھی کسی کا گزر منکر سے ہو، برائی سے ہو، تو اسے مٹا دے وے اپنے ہاتھوں سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے.
ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا؟ خالی دل میں برا جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایول سے پاس ہو، when we witness evils of the society، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پاور ہو وہاں پر تو ہم پاور اپنا استعمال کریں۔ جیسے کہ فیملی میں ہیڈ آف دا فیملی فادر ہے، اگر ان کی بیٹی پردہ نہیں کرنا چاہتی، اگر ان کی بیٹی غلط کام کرنا چاہتی ہے تو وہ طاقت سے روک سکتے ہیں نا، ان کے پاس پاور ہے، وہ پاور سے روک سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ طاقت نہیں ہو، جہاں پہ طاقت نہیں ہو تو زبان سے، ایز فار ایگزامپل اگر بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو کچھ غلط کرتا ہوا پائیں گے تو طاقت سے تو نہیں روکیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ زبان تو کھول ہی سکتے ہیں نا، زبان سے تو کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ مما دس از رانگ، ڈونٹ ڈو دس، پلیز ڈونٹ ڈو دس، زبان سے تو کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ جب زبان بھی نہیں کھول سکتے ہیں، جہاں پر زبان کو گدھیوں سے کھینچ لیے جانے کا ڈر ہے، وہاں پر دل میں تکلیف ہونا چاہیے کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اور دل میں بے چینی ہونی چاہیے۔ جب یہ بے چینی ہوگی تو بھی ایمان ہے، لیکن وہ لوئسٹ لیول کا ایمان ہے، لوئسٹ لیول کا۔ ایک اور حدیث ہے، ایک حدیث کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 179، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں جو نبی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو انہیں کرتا ہوا نہیں دیکھتے وہ نہیں کرتے۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے نااہل لوگ آتے ہیں جو وہ کرتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا، اور وہ نہیں کرتے ہیں جو نبی نے حکم دیا۔ تو ایسوں کے ساتھ جو طاقت سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے، زبان سے لڑے وہ مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رائی کے دانے برابر ایمان دل میں باقی نہیں ہے۔ This is the evidence, my beloved sisters، کہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ This was the message that Allama Iqbal had pondered over it۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے دور کے مسلمانوں کو دیکھا، بہت بڑا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا۔ صحابہ قرآن سے وابستہ تھے، قرآن کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اور 20th سینچری اور 21st سینچری کا مسلمان قرآن کو ترک کر چکا، قرآن کی دعوت کو ترک کر چکا۔ تو علامہ اقبال کہہ اٹھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ You know my dear sisters، صحابہ نے پوری دنیا پہ ایک تاثیر چھوڑی، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبہ تھا۔ فرق صرف اتنا ہی ہے ہمارے اور صحابہ میں کہ وہ قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل کرنا چاہتے تھے، ایک ایک لفظ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز تھی اس پر، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ہم آج ذلیل و خوار ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ صحابہ کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ تو اسباب کے، وسائل کے بھی وہ لوگ محتاج نہیں تھے، وہ اینی ہاؤ اس کام کے لیے پورا کوشاں رہتے تھے۔ ان کی زندگی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق گزرتی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ زندگی بھر جب بعثت کے بعد دعوت کا کام کیا، حق کی تبلیغ کی۔ علامہ اقبال کو یہی تو کسک تھی کہ وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اور وہ صحابہ کیسے مسلمان تھے۔ تو ہماری جو ذلت و پستی ہے نا، یہ ایکچولی
ترک قرآن کی وجہ سے ہے اور قرآن کی دعوت کو ترک کر دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ المسافرین کی، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کر دینے کی وجہ سے انہیں پٹخ کر رکھ دے گا۔ تو آج ہماری جو ذلت و پستی ہے، اور علامہ اقبال نے جو اس کو شعر میں ڈھالا ہے کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس کی تھیم یہیں سے ٹیکن ہے کہ ہمارے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو اس کتاب کو پکڑے رہے گا، جب پوری قوم، پوری ملت اسلامیہ اس پر پوری طرح سے اسٹانچلی پریکٹس کرتی رہے گی، تو وہ عزت اور آبرو کے دن دیکھے گی، اور اگر وہ اسے ترک کر دیں گے تو وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وہی صحابہ، وہ عرب کے بدو، وہ کتنا عزت آبرو، ان کا کتنا نام تھا، ان کا دبدبہ تھا، رعب تھا، ڈرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ میں ان کے متعلق ڈسکشنز ایسے ہوتے تھے جو حیران کرنے والے ہیں۔ جب رومن ایمپیرر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عرب ہم سے تعداد میں بھی کم ہے، اسلحوں میں بھی، طاقت میں بھی، اور ہر ایک چیز میں کم ہے، پھر بھی وہ مطلب ایک کے بعد ایک ان کو فتوحات ملتی چلی جا رہی ہے، تو ان کے کسی سپاہی نے کہا تھا کہ وہ جو عرب کے بدو ہیں، ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، اور بہادروں کی طرح دن میں لڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور اس کے علاوہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے، اور ہم کیسے ہیں؟ ہم شراب پیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے کام میں جوش اور استقلال نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے ہلا کر رکھ دیا تھا اپنے ٹائم کے جو سب سے بڑے رولرز تھے، ایک رومن ایمپائر تھا، ایک پرشین ایمپائر، ان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا ان عرب کے چند بدوؤں نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے اور قرآن کی دعوت لے کر کھڑے رہنے والے لوگ تھے۔ my dear sisters، ہم میں سے ہر ایک کلیم کرتا ہے نا کہ ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی ہوتا ہوا نہ دیکھ پائیں، کیونکہ اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو کوئی انہیں گالی دے یا برا بھلا کہے، برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پتہ ہے شرک کو؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 90 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بھاری بات کہہ ڈالی، اللہ کو گالی دے ڈالی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، آسمان کو ذرا احساس ہو جائے تو پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین کھل پڑے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ چلیں رحمان کے لیے بیٹا تراشنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا شرک فی الذات کو؟ یہ رحمان کے لیے کرسچنز کہتے ہیں جیزس دا بیگوٹن سن آف گاڈ، جیزس دا بیگوٹن سن آف گاڈ، تو یہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی، شرک فی الذات کیا، اس نے ایسا کیا کہ جیسے اللہ کو گالی دی۔ ہماری حمیت کو ذرا بھی چوٹ لگی؟ ہمارے اللہ تعالیٰ سے محبت پہ ذرا سا بھی
کچھ بھی احساس پیدا ہوا کہ ہمارے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے, میرے رب کو کوئی گالی دے رہا ہے اور ہم پیر پسار کے سوتے رہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین us اینڈ صحابہ. ان کی ساری زندگی مہم میں گزری تھی, ساری زندگی مہم میں گزری تھی. آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم توحید پر ہیں, لیکن یہ کیسی توحید ہے؟ علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں وہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اسی توحید کی طاقت سے صحابہ جیتے تھے, اور ہم تو خالی بحث مباحثہ قال و قیل میں لگے رہتے ہیں اس توحید کے نام پر. تو ہم اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے میسج کو آگے فارورڈ نہیں کر رہے, اسپریڈ نہیں کر رہے. اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ سو لائٹلی مائی ڈیئر سسٹرز. دس از آر ڈیوٹی, دس از آر پرائم ڈیوٹی, اور اس کے لیے ہمیں شہادت دینی ہوگی, ہمیں گواہی دینی ہوگی روز آخرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے اسی طرح تم کو درمیانی امت بنایا, امت وسط بنایا, تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. روز آخرت ہم سے گواہی لی جائے گی کہ کیا آپ کو جو میسج پہنچا تھا, وچ میسج آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, میسج آف دا قرآن, میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو میسج پہنچا تھا, کیا آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیا تھا؟ کیا ہم اس کو گواہی دے لیں گے؟ کیا ہم قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا ہم بتاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہی تو خلش تھی علامہ اقبال کی, کہ ہم ایسے قیمتی چیز اپنے گھر رکھ کر بالکل بے پرواہی سے سو رہے ہیں, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ وداؤٹ کالنگ پیپل ٹورڈز اٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے روز آخرت پوچھے گا, ہم سے گواہی مانگے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے, مسلم امت بنایا ہے, انسان ہی نہیں مسلم امت بنایا ہے. فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں, هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چن لیا ہے. تو ہمیں چن لیا گیا ہے. اب ہمیں یہ دعا کرنی پڑے گی شاید, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو روح کو گرما دے, جو قلب کو تڑپا دے. شاید ہمیں اپنی مسلم امت کے لیے ایسے ہی دعا کرنی پڑے گی جس غم میں اقبال گھل رہے تھے, کہ یہ کیسی ملت ہے جس کے پاس کتاب اللہ ہے اور اتنی بے پرواہی اس کے اندر. تو ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں, اور جو ویسٹرن کلچر سے ہم اتنا مرعوب ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں, جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے, وہ کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال اس کے بہت بڑے مخالف تھے ویسٹرن سویلائزیشن کے. وہ جب واپس آئے تھے ویسٹ سے تو انہوں نے بہت اسٹانچ کرٹیسزم کیا ہے وہاں کی سویلائزیشن پر, کیونکہ ریالٹی ایکسپوز ہوئی تھی ان کے اوپر. لہٰذا ہم اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرائیو کریں. Besides pursuing your own course, we'll have to spread the message of the Quran. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں, وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو, اسٹرائیو کرو, اسٹرگل کرو, جیسا کہ اسٹرگل کرنے کا حق ہے, جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے. تو ہم یہ کریں تو ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے, فیوچر بہت برائٹ ہے,
کیونکہ ہم یوزولی جو بھی کورسز کرتے ہیں اس کے لیے اسکوپس دیکھتے ہیں نا، کیا اسکوپ ہے. تو ہم آپ کو اس کا اسکوپ بتا دیں. جو کام ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلم امت داعی ہو، قرآن کی ایک طرف بلانے والی ہو، اس کا اسکوپ یہ ہے. قرآن میں مینشنڈ ہے 3 ڈفرینٹ پلیسز پر. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دے. یعنی ایک دن آنے والا ہے جس دن دین اسلام تمام دوسرے ادیان پر، ادر ریلیجنز، ادر سوچ پر غالب ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. جیسا ہم آپ کو صرف ایک کوٹ کریں گے، جیسا مسند احمد والیوم 4 پیج نمبر 144 میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں لیل و نہار کی گردش پہنچتی ہے روئے زمین پر، اور ہر ایک گھر میں یہ داخل ہو جائے گا، پکے اور کچے، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ اسے ہر گھر میں داخل فرما دیں گے. یعنی بس وہ دن آنے والا ہے جب اسلام پورے ادیان پر غالب ہو جائے گا. تو ذرا سوچئے ہمارا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. وہ دن تو آ ہی جائے گا، لیکن اگر ہم اس کام کو لے کر نہیں اٹھے، ہم قرآن کی دعوت کو لے کر نہیں اٹھے، تو ہمارا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہے گا؟ ہم اپنی سوچیں. لیکن اگر ہم نے کچھ بھی کوشش کی تو غلبہ ہم کو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غم کرو، نہ تم سستی دکھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور علامہ اقبال نے اس کو جو اپنے اشعار میں اتارا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.